بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ المواعظ العددیہ کا وہ حصہ جہاں چار چیزوں کو بیان کیا گیا ہے روایات کی روشنی میں۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، یہ سب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں۔ آپ نے فرمایا قوام الدین باربعۃ، دین کا قوام ما یقوم به الشیء، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی قوام ہوتا ہے، قوام جس کے وجہ سے وہ چیز بنتی ہے، اس کے بغیر وہ چیز نہیں بنتی۔ یہ بلڈنگ کا قوام ہے، اس کا جو قوام ہے سیمنٹ ہے، سریہ ہے، اینٹیں ہیں یا بلاک ہے، لکڑی ہے، ریت ہے، یہ قوام ہے۔ حلوہ کا بھی قوام ہے، حلوہ کا سوجی، پانی، گھی، چینی، ان کے بغیر تو بالکل بنتا ہی نہیں ہے نا۔ اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں زیادہ شامل کریں گے، میوہ شامل کریں گے، پستہ شامل کریں گے، بادام شامل کریں گے، وہ تزئینات ہیں۔ جس طرح وہ قراءت میں قلقلہ وغیرہ جو ہے وہ محسنات میں کہلاتے ہیں، تو وہ ان کے بغیر، چار چیزوں کے بغیر حلوہ نہیں بنتا۔ سوجی کے بغیر حلوہ نہیں بنتا، آٹا ڈالیں گے وہ حلوہ نہیں کہلائے گا، پانی کے بغیر نہیں بنتا، گھی کے بغیر نہیں بنتا، چینی کے بغیر نہیں بنتا۔ حلوہ کا معنی ہی میٹھا ہے، چینی نہیں ڈالیں گے تو وہ حلوہ نہیں بنے گا۔ قوام یعنی آپ کہتے ہیں قوام الحلوۃ باربعہ، حلوہ کا قیام چار چیزوں کی وجہ سے، سوجی، پانی، گھی، چینی۔ دین کا قوام بھی چار چیزوں کی وجہ سے ہے۔ بقا کہیں یا اس کا یعنی اس کی بناوٹ کہیں، چار چیزوں کے بغیر دین جو ہے وہ نامکمل ہے، وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ میرے خیال میں یہاں ہم بقا ترجمہ کریں زیادہ بہتر ہے۔ بقا، جب چار چیزیں جب تک نہ ہو دین باقی نہیں رہ سکتا۔ نمبر ایک، بعالم ناطق مستعمل لہو، اچھا اس عالم کے ذریعے دین باقی رہتا ہے جو بولتا ہو اور اپنے علم کو استعمال کرتا ہو۔ جزاک اللہ۔ کوٹ کے بھرا ہوا ہے لیکن وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا، نہ کوئی مجلس پڑھتا ہے، نہ کوئی درس دیتا ہے۔ مجالس پڑھتے ہیں، کوئی شیخ صاحب مرحوم مجلس نہیں پڑھتے تھے، دروس میں جاتے تھے۔ کسی زمانے میں جب حالات صحیح تھے، ابا قبا میں بس میں سیٹ بھی نہیں ہوتی تھی، وہ ڈنڈے پکڑ کے پشاور تک جو ہے نا، وہ چکوال تک، پورا پنڈی ڈویژن میں جو ہے نا، وہ عالم ہے، ناطقن، جی بولتا ہے، اور مستعمل لہو، بولنے کے ذریعے ہی اپنے علم کو استعمال کرتا ہے۔ ایسے بیٹھا ہوا ہو وہ نجف میں بس وہ علم حاصل کرے۔ ایک 20 سال تقریباً رہ کے ایک بندہ آیا تھا، ہمارے گلگت کا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا اس کو۔ اس کے پاس لوگ جاتے تھے تعویذ بنا کے دیں، وہ کہتا ہے میرے استاد نے وصیت کی ہے جو ہے نا لکھنا نہیں ہے، لہٰذا وہ دھاگے جو ہے نا اس کے گرے گانٹھے لگا کے وہ دیتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، بولو بھائی، ممبر پہ جا کے بولو، مجلس پڑھو یا نمبر ایک، بعالم ناطق مستعمل لہو۔ ایک عجیب حدیث ہے، یہ آج سے میرے خیال میں 10-15 سال پہلے پاکستان سے کچھ فارغ التحصیل پوری دنیا سے جو طالب علم قم سے فارغ التحصیل تھے، وہ ہر ملک سے چند ایک دو کو بندوں کو 2-3 کو انہوں نے بلایا تھا، جسے کہتے ہیں نا ایک مطالعاتی دورہ۔ اچھا، ادھر سے مجھے بھی بلایا تھا، وہ سرحد سے مولانا رمضان توقیر کو بلایا تھا، کراچی میں وہ قرۃ العین ہے، یعنی ڈاکٹر پتہ نہیں، بہرحال یہ چند ایک آدمی تھے، ہم کو بلایا تھا۔ امریکہ سے بھی تھے، انڈیا سے بھی تھے، افغانستان کے بھی، یعنی جنہوں نے بھی قم سے تعلیم حاصل کی تھی ان میں سے چند ایک کو بلایا تھا۔
ہمارے لیے مختلف پروگرام رکھے تھے. مشہد میں درس اخلاق کے لیے آیت اللہ مجتہدی تہرانی کو بلایا تھا، تو انہوں نے درس اخلاق دیا. اس کے بعد میں نے یہ روایت جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کے سند کے بارے میں پوچھا کہ یہ حدیث ہے، آپ اس کے سند کے بارے میں بتائیں کہ واقعی جن راویوں کے ذریعے یہ رسول خدا سے منقول ہیں وہ معتبر ہیں، وہ موثق ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے سند کے بارے میں یعنی ان راویوں کا حالات زندگی کے بارے میں غور نہیں کیا، لیکن حدیث کے متن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیرا ہے، ہیرا، ہاں موتی اور ہیرا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ عجیب ہے. فرمایا رسول خدا نے اما الا اخبرکم باقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، میں تمہیں بتاؤں وہ کون لوگ ہیں کہ نہ وہ نبی ہے نہ شہید ہے، وہ نبی بھی نہیں ہے، راہ خدا میں شہید بھی نہیں ہوئے، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء لمنازلہم علی منابر من نور، روز قیامت نورانی ممبروں پر ان کے مقام و منزلت کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء رش کریں گے. بھئی کیسا مقام ہے ان کا؟ کہ لوگوں سے پوچھا یا رسول اللہ ومن ہم یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا دیکھیں یہ کام نا یہ صرف امامہ سر پر رکھنے سے نہیں ہوتا، یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. البتہ حلقہ جو ہے وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی کے مجمع میں 1000 آدمی آتے ہیں تو وہ اس حساب سے زیادہ وہ آدمیوں کی اصلاح کر سکتا ہے. آپ کے گھر میں اگر 10 آدمی ہیں، آپ کے زیر اثر 10 افراد خانہ ہے. آپ سکول ٹیچر ہیں، آپ کی کلاس میں اگر 20-30 اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں اس حدیث پر عمل کر کے یہ مقام جو ہے نا وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ صرف یہ سر پر جو ہے نا وہ 7 میٹر کپڑا یا پکڑی جو ہے نا وہ پٹکا باندھا ہوا ہو اور یہ نیچے والا جو ہے نا وہ آستین کے ساتھ ہے، اس کو ہم قبا کہتے ہیں، اوپر والے کو ابا کہتے ہیں. یہ صرف وہ نہیں ہے، آپ بھی کر سکتے، آپ میں سے ہر ایک یہ کام کر سکتا ہے. یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یحببون اللہ الی الناس یحببون اللہ الی العباد ویحببون العباد الی اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو لوگوں کا محبوب بنا دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں خدا کو محبوب بنا دیتے ہیں. یعنی ان کے عمل کے نتیجے میں خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے عمل کے نتیجے میں بندے جو ہیں وہ خدا سے محبت کرتے ہیں. راوی نے عرض کیا یا رسول اللہ بندے خدا سے محبت کریں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یعنی خدا کی نعمتوں کی طرف اگر ان کو متوجہ کیا جائے گا، بھئی تمہیں پیدا کیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہے، کان ہے، زبان ہے، اور کھانے پینے کی معقولات، مشروبات، یہ ساری کائنات اللہ کی نعمت ہے بندوں کے لیے. تو یہ بندوں نے خدا کو کیا دیا ہے؟ خدا اپنے بندوں سے کس لیے محبت کرے گا؟ کس نتیجے میں؟ فرمایا کہ ان کا کام یہ ہوگا جن کے قیامت کے دن مقام منزلت کو دیکھ کے انبیاء رش کریں گے، یامرون الناس فیاتمرون، لوگوں کو یہ نیک کام کا حکم دیں گے، لوگ اس کی بات کو مان کے نیک کام کریں گے. وَيَنْهَوْنَ النَّاسَ فَيَنْتَهُونَ، یہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور روکنے پر لوگ برائی سے باز آ جائیں گے. اس امر بالمعروف اور اس کے اثر کے نتیجے میں، نہی عن المنکر اور اس کے اثر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک تو یہ خدا ان سے محبت کرے گا، یہ خدا ان سے محبت کرے گا، اور روز قیامت نورانی ممبروں پر ان کے مقام کو دیکھ کے یہ عجیب ہے انبیاء اور شہداء رش کریں گے. یہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. عالم اگر اپنے علم پر عمل کرے اور اس کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کرے. اور وہ بغنی اللہ یفعل بفضلہ علی اہل دین اللہ، اور وہ امیر آدمی جو اپنے ضروریات زندگی سے زائد مال کو
دیندار لوگوں پر خرچ کرے. ایک دوسرا بندہ یہ ہے دیندار لوگوں پر خرچ کرے. خمس نکالتے ہیں تو وہ مال امام بھی غریب مومنین کو دیا جاتا ہے جو نماز و روزے کے پابند ہوں, اور مال سادات بھی ان سادات کو دیا جاتا ہے جو دیندار ہوں, نماز و روزے کے پابند ہوں اور باپردہ بھی ہوں. ادھر جو کھانا بنا ہوا ہے سادات کے لیے, اس میں ایک عالم دین کی تصدیق ہوتی ہے فارم پر, پھر میں اس عالم دین کو فون بھی کرتا ہوں کہ آپ کو کس طرح تسلی ہوئی ہے کہ یہ نماز و روزے کا پابند ہے. بعض مولوی صاحبان تصدیق ان کی ہوتی ہے, جب پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کو یقین ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے, کہتے ہیں نہیں مجھے یہ نہیں پتا. تو پھر آپ نے تصدیق کیوں کی ہے؟ لکھا ہوا ہے صوم و صلات اور پردے کا پابند ہے. حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ یہ سید غریب ہے, صوم و صلات کا پابند ہے, خاتون ہے تو پردہ ہے. بعض اوقات بغیر تحقیق ہے وہ حلفاً بیان دیتے ہیں اور نیچے زبردست قسم کا دستخط بھی ہوتا ہے, بعد میں اپنی مہر بھی بنائی ہوتی ہے, لیکن پوچھتے نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا یہ جو مال فالتو ہے نا, فالتو اپنی ضروریات زندگی سے فضل یعنی کیا کہتے ہیں زائد ضروریات زندگی سے بچا ہوا مال, اور اس فقیر کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو اپنی آخرت کو دنیا کے مقابلے میں فروخت نہیں کرتا, جو اپنی آخرت کو دنیا کے مقابلے میں فروخت نہیں کرتا. اور تیسرا بندہ کون ہے؟ وہ جاہل جو علم سیکھنے کو آر نہیں سمجھتا. بھئی یہ داڑھی سفید ہو گئی ہے, اپنے سے کم عمر جو ہے نا وہ عالم دین سے کیسے جا کے پوچھوں؟ نہیں بھئی نہیں, شرم حیا ایک قابل تعریف شرم حیا ہے, ایک قابل مذمت شرم حیا ہے. یہ قابل مذمت شرم حیا ہے. جب رسول خدا نے فرمایا ہے بھئی اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو, وہ تمہارے سامنے جو عالم دین بیٹھا ہے وہ زندگی کے آخری لمحات تک علم حاصل کرو اور اس سے کتراؤ نہیں, تکبر جو ہے نا وہ نہ کرو. اور ولا لا تک طالب العلم فیضا, اچھا جی میرے خیال میں فیضا قتم العالم علمہ, عالم جب اپنا علم چھپائے گا کیا کرتا ہے بھئی اچار ڈالتا ہے اپنے علم کا, پھیلاؤ اس کو آگے, ٹھیک ہے نا. اگر عالم اپنے علم کو چھپائے, غنی آدمی امیر آدمی بخل سے کام لے, فقیر اپنی آخرت کو دنیا کے مقابلے میں بیچے, اور جاہل آدمی علم حاصل کرنے سے ضروری مسائل دریافت کرنے سے کترائے, تو رجعت الدنیا علی تراثہا قہقرا, دنیا جو ہے نا گویا الٹے پاؤں جو ہے نا وہ چلنے لگتی ہے, یعنی دین پھر اس میں بگاڑ جو ہے نا وہ آتا ہے. اچھا جی, فلا تغرنکم کثرۃ المساجد واجساد قوم مختلفہ, تمہیں صرف مساجد کی کثرت پر تمہیں کوئی جو ہے نا کوئی غرور نہیں کرنا چاہیے, نہ تمہیں کسی خوش فہمی میں ہونا چاہیے, اور نہ ایسے لوگوں کے زیادہ سے زیادہ جسموں کو دیکھ کے تمہیں کوئی خوش فہمی ہونی چاہیے کہ جن کے آراء جن کے نظریات مختلف ہیں. ٹھیک ہے جی, آراء ایک ہونا چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے, نظریہ سب کا ایک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی, اور مساجد کو آباد ہونا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.